اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم نبینا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات بر محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، عشرہ محرم الحرام کی چوتھی مجلس اعزاز آپ حضرات امام باردہ عادل بیگ میں سماعت فرما رہے ہیں. اس عشرہ محرم کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا وہ ہے قرآن اور وارثان قرآن. اس کے ذیل میں آپ کی خدمت میں تبرکاً گزارشات عرض کی اور آج بھی چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. دعا گو ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پروردگار اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. پروردگار بحق محمد اور آل محمد بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. حاضرین مجلس کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. پروردگار بحق محمد اور آل محمد ان مجالس عزا کے لیے جو مومنین دام درہم قدم سخن تعاون فرماتے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پروردگار اس آبادی میں رہنے والے تمام مومنین و مومنات کو زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرمائے. جہان بھر میں جہاں جہاں عزادار مصروف عزا ہیں انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے. پروردگار اس فرش عزا کے صدقے میں زندگی میں زیارت امام حسین نصیب فرمائے. مر جانے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب فرمائے. پروردگار زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے. قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں اپنے آقا کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. مجلس کی اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کر بآواز بلندتر صلوات پڑھ دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، سورہ قصص کی 5ویں آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا اور مسلسل آپ کی خدمت میں اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. انتہائی وسیع موضوع ہے اور در حقیقت دیکھا جائے تو یہ دونوں ہی ایک الگ اور مستقل موضوع ہے. یعنی قرآن خود ایک موضوع ہے طویل، اور وارث قرآن یا وارثان قرآن یہ خود ایک طویل موضوع ہے، ایک مستقل موضوع ہے. لیکن چونکہ ہم نے قرآن اور وارثان قرآن کو موضوع اس لیے بنایا کہ نہ قرآن ان سے جدا ہے اور نہ یہ قرآن سے جدا ہے. یعنی جو اہمیت قرآن کی ہے وہی وارثان قرآن کی ہے، جو مقام و منزلت وارثان قرآن کے لیے ہے وہی مقام و منزلت خود اس قرآن کے لیے بھی ہے. بس فرق یہ ہے کہ ایک بولنے والا ہے اور ایک نہ بولنے والا ہے. کام دونوں کا ایک ہی ہے. جو کام قرآن کا ہے وہی کام وارثان قرآن کا ہے، اور جو کام وارثان قرآن کا ہے وہی کام در حقیقت قرآن کا ہے. لیکن چونکہ
الگ الگ اگر گفتگو کی جائے گی تو وقت بہت زیادہ اس کے لیے درکار ہے، اور وقت ہمارے پاس مختصر سا ہوتا ہے ان ایام میں، یعنی 10 دن کا یہ سلسلہ ہوتا ہے، تو اس لیے ملا کر اس سلسلے کو بیان کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، اور آپ کی خدمت میں تمہیدی طور پر چند مطالب عرض کیے تھے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں خلق کیا، اور خلقت کا جو مقصد رکھا اس نے وہ عبادت رکھا اور معرفت رکھا۔ عبادت اور معرفت کے لیے ضروری ہے کہ اسے جانا جائے، اسے پہچانا جائے، اور مشکل یہاں پر یہ ہے کہ نہ اسے آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ اسے سماعتوں میں قید کیا جا سکتا ہے، اور نہ اسے لمس کے ذریعے سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس ضرورت کو پروردگار عالم نے پورا کیا، اور مجھ پر اور آپ پر لطف و کرم کیا کہ اپنے اور ہمارے درمیان محمد اور آل محمد کو وسیلہ قرار دیا، تاکہ ان کے ذریعے سے ہم اس تک پہنچ جائیں، ہم ان کے ذریعے سے اس کا عرفان حاصل کر سکیں۔ تو خدا جب کبھی بھی ہم سے بات کرتا ہے تو وہ انہی کے لہجے میں بات کرتا ہے۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ در حقیقت کلام الہی ہوتا ہے، اور اس پر پروردگار عالم نے سند کے طور پر قرآن مجید میں ارشاد بھی فرمایا، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ میرا یہ نبی تو کوئی کلام کرتا ہی نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی کرتا ہے بس وہ وحی الہی ہی ہوتی ہے، یعنی یہ وحی کے علاوہ کوئی کلام کرتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اسے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ مقصد ہی یہ ہے کہ یہ ہمارے بیان کو آپ تک پہنچائے گا، یہ خواہشوں کا پابند نہیں ہے، یہ نفسانی خواہشوں سے بالا ہے۔ اس کے ساتھ جو مرحلہ ہے وہ یہ کہ چونکہ وہ چاہتا ہے کہ عبادت ہو اس کی، اور چونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ معرفت حاصل ہو جائے اس کی، تو عبادت اور معرفت کے لیے ایسے موقع پر کہ جہاں لوگ دیکھے ہوئے خدا کے عادی تھے، اس معاشرے میں بڑا مشکل تھا ایسے خدا کا تعارف کروانا کہ جسے لوگوں نے دیکھا ہی نہیں، کبھی دیکھیں گے بھی نہیں، کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی سند بھی خود خدا نے قرآن میں ہی دی کہ لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ ہرگز کبھی بھی کوئی مجھے دیکھ نہیں پائے گا، یعنی وہ دکھائی دینے والی چیز ہی نہیں ہے۔ اور اس بات کی وضاحت وارث قرآن نے کی کہ جو دکھائی دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نگاہوں میں سما جاتا ہے، اسے نگاہوں میں قید کر لیا جاتا ہے، اور جو کسی مکان میں سما جائے وہ مخلوق ہو سکتا ہے، خالق نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کبھی دیکھا نہیں جا سکتا، کبھی سنا نہیں جا سکتا، اور جہاں عادت یہ ہو کہ جب تک دیکھتے نہیں ہیں تب تک سمجھتے نہیں ہیں، تب تک مانتے نہیں ہیں، ایسے معاشرے میں خدا کا نبی لوگوں کو بتلا رہا تھا کہ خدا کون ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ضرورت تھی وہ اس بات کی تھی کہ خدا اجتماعیت چاہتا ہے، خدا انفرادیت کو قبول نہیں کرتا، پروردگار عالم کو مرکزیت چاہیے، پروردگار عالم لوگوں میں آپس میں باہمی تعلقات پر جتنا خوش ہوتا ہے اتنا انفرادی معاملات میں خوش نہیں ہوتا۔ ایک فرد دعا کرتا ہے اور چند افراد مل کر دعا کرتے ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، ایک مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک فرد اکیلا کھڑا ہو کر آمین کہے گا تو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، دینے والا ہے، وہ دے دیتا ہے، مگر معصوم فرماتے ہیں جب 40 افراد مل کر اس کی بارگاہ میں، بلکہ الفاظ وہی استعمال کروں جو روایت کا ہے کہ 40 مومن اگر جمع ہو کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں تو پروردگار عالم اس دعا کو کبھی رد ہی نہیں کرتا۔ یہ اجتماعیت کا ایک چھوٹا سا فائدہ ہے۔ تو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ جو مرکز تھا، مرکز جو چاہیے تھا، اس مرکز کو پروردگار عالم نے جب زمین بچھا رہا تھا تو اس زمین کو ہی پروردگار عالم نے مرکز بنایا، یعنی اسی جگہ پر، اسی نقطے کے اوپر جہاں سے زمین پھیلنا شروع ہوئی تھی، اسی جگہ کے اوپر پروردگار عالم نے ایک مکان بنوایا۔ اس مکان کو آج آپ قبلہ کے نام سے جانتے ہیں، اس مکان کو آج آپ کعبے کے نام سے جانتے ہیں، اس مکان کو آپ بیت اللہ کے نام سے جانتے ہیں، جہاں ہر مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتا ہے اور اپنی دیگر عبادتوں کے لیے قبلے کا سہارا لیتا ہے۔
اب یہ جو قبلہ بنوایا پروردگار عالم نے، یہ صرف اس لیے کہ سب کے سب مجتمع ہو جائیں اس گھر کی جانب، تاکہ وہ جو فائدہ ہے اجتماعیت کا وہ بھرپور طریقے سے حاصل ہو جائے۔ کل آپ کی خدمت میں نے یہاں تک عرض کیا تھا، آج چاہتا ہوں کہ اس سے آگے کے کچھ مراحل آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ اگر آپ حضرات اجازت دیں تو بات کو جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ یہ تو گزشتہ تقریروں کی باتیں تھیں، اس لیے بیان کر دیں تاکہ ایک سلسلہ جو ہے وہ یادداشت کے طور پر آ جائے کہ گفتگو کیا تھی اور اب گفتگو کیا ہونے والی ہے۔ پروردگار عالم نے، توجہ فرمائیے گا آپ حضرات، اچھا بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو سنجیدگی سے ہی سننے کا لطف ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بات میں ہی جو ہے رنگ ویسا ہی ہو جیسا کسی اور بات میں ہوتا ہے۔ تو شاید ہو سکتا ہے تھوڑا سنجیدہ ہو معاملہ، مگر یہ بچے مجھے یقیناً یاد رکھیں گے کہ یہ تو ہم نے شاید کبھی کچھ باتیں ایسی آ جائیں گی جو بچوں کے لیے ایسی ہوں گی جو کبھی سنی نہیں ہوں گی۔ اور وہ کیا ہے کہ اب جو مرکز پروردگار عالم بنا رہا ہے عبادت کے لیے، جسے کعبہ کہا جاتا ہے، قبلہ کہا جاتا ہے، بیت اللہ کہا جاتا ہے، اس کعبہ اور قبلہ کے لیے پروردگار عالم نے روز اول ہی اس کی بنیاد رکھی ہے۔ یعنی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے ہیں تو کعبہ پہلے سے موجود ملا انہیں۔ ابھی زمین پر اور کوئی ہے ہی نہیں، حضرت آدم ہی ہے فقط، مگر اللہ کا مکان جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے، چہ جائے کہ اس صورت میں نہیں ہے جس صورت میں آج آپ کو نظر آتا ہے، مگر ہے۔ جب کسی سے سوال کیا گیا تھا کہ اگر آپ جانشین پیغمبر ہیں تو یہ بتائیے کہ کیا حضرت آدم نے حج کیا تھا، کیا حضرت آدم نے طواف کیا تھا، تو وہ عاجز تھا، چونکہ اسے کیا معلوم، وہ نہ آدم کے زمانے میں تھا نہ آدم سے پہلے کے زمانے میں تھا۔ تو گھبرایا، حیران ہوا، پریشان ہوا، کہا یہ کیسی عجیب باتیں کرتے ہو، یہ کیسا عجیب سا سوال کرتے ہو۔ یہ جو عجیب سا سوال کرتے ہو کہا جاتا ہے، تو آپ اندازہ کر لیا کریں، کبھی بھی کسی سے سوال کریں اور وہ جھنجھلا کر کہے کہ یہ کیسا عجیب سا سوال ہے، تو بس جان جائیے کہ اس کو آتا نہیں ہے، اسی لیے جھنجھلا کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیسا سوال ہے۔ جسے آتا ہے وہ کبھی جھنجھلاتا نہیں ہے، بلکہ سوال سنتا بھی ہے اور سوال کا جواب بھی دیتا ہے۔ تو جسے آتا نہیں تھا وہ جھنجھلانے لگا۔ تو کسی نے کہا کہ یہ آپ غلط جگہ آ گئے بات پوچھنے کے لیے، اگر آپ کو پوچھنا ہے تو یہ فرزند رسول ہی بتائیں گے کہ آدم کے معاملات کیا تھے۔ اب جب فرزند رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا گیا کہ مولا کیا آدم نے بھی طواف کیا تھا، کیا آدم نے بھی ان اراکین کو انجام دیا تھا، تو مسکرا کے فرمانے لگے کہ بالکل انجام دیا تھا۔ کہ لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس کا تعلق وہاں ابھی حج اور عمرے کے مسائل ہیں، میرا موضوع شرعی مسائل نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے بیان کرتا۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، مثال کے طور پہ تقصیر کرنا یعنی بالوں کو کاٹنا یا سر کو منڈوانا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بال تو مونڈ سکتے ہیں مگر دوسرے کے بال جب تک نہیں مونڈ سکتے جب تک آپ نے اپنے بال نہ مونڈے ہوں۔ لیکن ابھی پتہ ہی کیا ہے کہ بال مونڈنے بھی ہیں یا نہیں ہیں، طواف کرنا کس طرح سے ہے۔ آدم کو تو پروردگار عالم نے زمین پر اتار دیا، تو اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہاں آدم نے طواف کیا، تو پھر یہ بتائیے کہ آدم کے پاس یہ سارا ساز و سامان آیا کہاں سے اور آدم کو کس نے بتایا؟ مسکرا کے فرمانے لگے پروردگار عالم نے جبرائیل کو بھیجا تھا، جبرائیل ہی سامان لے کر آئے تھے، جبرائیل ہی طریقہ کار بتلا رہے تھے، اور جبرائیل ہی نے پروردگار عالم کے حکم سے آدم کو یہ سارے معاملات سمجھائے اور آدم نے طواف کعبہ مکمل کر لیا۔ تو حیرت سے کہنے لگا اس کو معلوم نہیں تھا، آپ کو کیا معلوم ہے؟ تو مسکرا کے فرمانے لگے وہ بہت بعد میں پیدا کیا گیا، ہم آدم سے بہت قبل خلق کیے گئے ہیں۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تب پروردگار عالم نے ہمارے نور کو خلق کیا، گویا اشارہ کر کے بتا دیا کہ اگر کچھ بھی شے کا علم رکھنا ہے تو وہ ہمارے پاس سے ملے گا، کہیں اور سے ملتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل کر محمد اور آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو علامتی طور پر پروردگار عالم کے ایک مکان کا آغاز ہو گیا، اب چونکہ پروردگار عالم کو تو اس معاملے کو آگے تک لے کر جانا ہے، ابھی تو آدم ہے، زمین پر حوا ہے اور تیسرا کوئی ہے ہی نہیں، ابھی تو اولاد بڑھے گی، سلسلہ بڑھے گا اور آج کے دن تک کا معاملہ آنا تھا۔ اس کے لیے اب توجہ فرمائیے گا اور یہ یاد رکھنے والی چیزیں، اگر اس موضوع پہ راضی ہے تو میں بیان کروں، ورنہ تو قرآن اور وارثان قرآن میں بہت ساری چیزیں ہیں، دلچسپ چیزیں ہیں وہ بھی، لیکن کیا ہے کہ اب خدا کو چونکہ یہاں تک لانا ہے سلسلہ، اس سلسلے کو لانے کے لیے جو انبیاء کا سلسلہ چل رہا تھا اس میں ایک پیغمبر آئے، نامی مشہور شخصیت حضرت ابراہیم۔
اب یہاں سے یاد رکھنے والی باتیں، حضرت ابراہیم ار کے رہنے والے تھے. ار، الف اور رے، الف کے اوپر پیش ار. ار میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ بچے ار کیا ہے، ار کہاں ہے؟ ار عراق کا علاقہ ہے. ٹھیک ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ ہاں، میں سنی سنائی بات نہیں سنانے آیا آپ کو، بڑا ارکریزی کرنے کے بعد یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. ار عراق کا علاقہ. آج کے اعتبار سے اگر آپ تلاش کریں کہ ار کہاں ہے تو سرزمین کرب و بلا کو ار کہتے ہیں. حضرت ابراہیم کربلا کے رہنے والے وہاں زندگی بسر کرتے ہیں، اور اب وہاں سے آگے چلے گئے شام کی طرف، وہاں زندگی بسر کرنے لگے. زندگی بڑھی، شادی ہو گئی. اب جو شادی ہوئی آپ کی تو وہ آپ کی خالہ زاد بھی ہیں، اور چونکہ یہ پیغمبر ہیں، اور یہ جو تبلیغی معاملات ہوتے ہیں یہ قطعی آسان نہیں ہوتے. زندگی کے شاید بہت سارے شعبے ہیں جو آسان ہیں، لیکن یہ شعبہ جو ہے بڑا مشکل شعبہ ہے. اب ایسے میں آپ کو جو آپ کا ہم سفر چاہیے وہ ایسا چاہیے جو اس مزاج کا عادی ہو، ورنہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اب چونکہ سمجھتی تھیں اور ساتھ دیتی تھیں، مگر دوسری جانب کیا تھا کہ لوگ بت پرستی کر رہے تھے، لوگ خدا کو نہیں ماننے کو تیار تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، پروردگار عالم نے حکم دیا کہ ابراہیم آپ اس وطن کو چھوڑ دیجئے، آپ اس وطن کو چھوڑ کر یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں. اب حضرت ابراہیم نے ہجرت کی. اس سے پہلے ہجرت کا مفہوم کسی کو معلوم ہی نہیں تھا. اگر کوئی آپ سے پوچھے، ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے پہلے ہجرت کس نے کی تو نام لیجئے گا حضرت ابراہیم کا. حضرت ابراہیم سب سے پہلے مہاجر یعنی ہجرت کرنے والے. اب اپنے مختصر سے کنبے کے ساتھ حضرت ابراہیم نے ہجرت کرنا شروع کی. میں حضرت ابراہیم کی ہسٹری میرا موضوع نہیں ہے، تاریخ حضرت ابراہیم میرا موضوع نہیں ہے. میں تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ مرکز کہاں سے مرکز بنا اور کیسے مرکز بنا، اور آج تک جو اس کیفیت میں ہے یہ کس کی وجہ سے ہے. توجہ فرمائیے گا. اب جو چلے تو مصر کے راستے میں پہنچے. اب جو مصر کے راستے میں پہنچے تو آبادی نظر آئی اور آپ نے وہاں پر قیام کر لیا. اب جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے حضرت ابراہیم چونکہ بت پرست، بلکہ بت پرست کے اپنے آپ کو خدا کہلوانے پر لوگ تلے ہوئے، ایسے معاشرے میں یہ بتا دینا کہ میں نبی خدا ہوں بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو گویا میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ چھپتے چھپاتے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ قیام کرنا ضروری ہے. بادشاہ کو پتہ چلا، فرعون کو پتہ چلا وقت کے، اور اس نے کہا چلو مہمان ہے لے آؤ. اب یہ تفصیل ہے کچھ درمیان میں، اسے میں چھوڑ رہا ہوں. ایسا نہ ہو بعد میں کہیں کہ شاید یہ مطالعے میں نہیں تھی، وہ میرے مطالعے میں ہے، لیکن میں کہیں اور لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو. وہ درمیان کی بہت ساری چیزیں چلی گئیں. لیکن کیا ہوا کہ وہ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اس کی نگاہ پڑی حضرت ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کی زوجہ پر. جب زوجہ پر نگاہ پڑی تو پوچھا یہ کون ہے؟ زوجہ. بعض لوگوں نے لکھا بتا دیا کہ میری خالہ زاد ہے. اچھا. قریب بلایا اور بدنیتی کے ارادے سے ہاتھ بڑھایا. ہاتھ بڑھنا تھا کہ ہاتھ شل ہو گیا. اب جو ہاتھ شل ہوا تو گھبرا گیا کہ یہ تو معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ تو معمولی بات نہیں ہے، یہ ایسا کیسے ہو گیا کہ میں نے ہاتھ بڑھایا اور میرا ہاتھ شل ہو گیا. اب رونے لگا. طبیب بلا لیے، حکیم بلا لیے، سب کچھ بلا لیا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ شل کیسے ہو گیا، اس کو دیکھو. طبیب لگے رہے، حضرت ابراہیم اور ان کی زوجہ کھڑے دیکھتے رہے. حضرت ابراہیم کو ترس آ گیا اور فرمانے لگے کہ ان طبیبوں کو ہٹاؤ، کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو سمجھ نہیں رہے کہ ہاتھ شل ہو گیا تو درست ہو جائے. کلاؤ ہاتھ آگے بڑھاؤ. ہاتھ آگے بڑھوایا اور زیر لب کچھ کہا اور ہاتھ کو پکڑا، ہاتھ واپس سے درست ہو گیا. اب جیسے درست ہوا تو کہنے لگا تم کون لوگ ہو؟ پہلے تو شک تھا، اب تو یقین ہو گیا کہ تم کوئی معمولی افراد نہیں ہو. کہا ہم جو بھی ہیں ہم ہی رہنے دو، ہمیں جہاں جانا ہے ہمیں وہاں جانے دو. کہا لیکن چونکہ یعنی اندازہ ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. کہنے لگا لیکن چونکہ آپ نے میرا ہاتھ درست کر دیا تو لہٰذا میں آپ کو ایسے تو جانے نہیں دوں گا. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو انعامات دوں.
حضرت ابراہیم فرمانے لگے ہمیں انعامات کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے جو راہ خدا میں نکلتا ہے وہ دولت کے لیے نہیں نکلتا، جو راہ خدا میں نکلتا ہے وہ لالچ کے لیے نہیں نکلتا، جو راہ خدا میں نکلتا ہے وہ مال دنیا کی خاطر نہیں نکلتا. جو راہ خدا میں نکلتا ہے تو جب منزل ہی خدا تک ہے تو بس راستہ بھی خدا کا ہی ہوتا ہے. کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. کہ لیکن چونکہ مزاج ایسا ہے کہ ہم تو کچھ دیے بغیر آپ کو جانے نہیں دیں گے. کہ جو تمہیں دینا ہے وہ دے دو. ایک کنیز تھی ان کے پاس، نام تھا اس کا ہاجرہ. کا یہ کنیز ہے، بڑی پاک دامن ہے، بڑی شریف ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ کنیز آپ کی زوجہ کی خدمت کے لیے دے دو. کا دے دو. اب کتنے ہو گئے؟ 3 لوگ. چل دیے. جناب سارا نے جناب ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کے لیے ہبہ کر دیا. جب ہبہ کیا تو اب دوسرا مسئلہ یہ تھا، بور نہیں ہوئیے گا آپ، صحیح ہے، یاد رکھیے گا یہ بات ہے. حضرت ابراہیم کو جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، یہ باتیں یاد رہیں گی تو ان کو سننے میں لطف آئے گا، ورنہ مزہ نہیں آئے گا. حضرت ابراہیم کو خدا نے اولاد نہیں دی ہوئی تھی، وقت گزر رہا تھا. جناب سارا کہنے لگی کہ بھائی یہاں تو اولاد کا سلسلہ ہو نہیں رہا، آپ ایک کام کیجئے، اسی سے عقد کر لیجئے، شاید اس سے اولاد ہو جائے. بیوی کی بات کو مانا. وہ کنیز جو ملی تھی اب آپ کی زوجہ ہو گئی. اب جو زوجہ ہوئی تو حضرت ابراہیم کی عمر مبارک 70 یا بعض روایات کے مطابق 75 برس. 70-75 برس کی عمر میں پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو ایک فرزند دیا جناب ہاجرہ سے. نام اس کا رکھا گیا اسماعیل. ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل. اب چونکہ اتنے برس کی عمر میں جب اولاد ملی تو اولاد تو کس کو پیاری نہیں ہوتی، ہاں، تو ظاہر سی بات ہے اولاد سے وہ شفقت اور وہ محبت. تو جناب سارا کو ایسا لگا کہ شاید جب سے یہ بچہ دنیا میں آیا ہے تو ابراہیم کی توجہ اس کی والدہ اور اس کی طرف ہو گئی، میری طرف توجہ کم ہو گئی. یہ مزاج عورت کا. شکایت کر دی اور کہا جب سے یہ بیٹا ہوا ہے آپ کی توجہ اس کی طرف اور اس کی والدہ کی طرف ہو گئی، میرا خیال نہیں رکھتے. حضرت ابراہیم فرمانے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا اور میرا جو رابطہ ہے، جو اتنی عمر گزر گئی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے کہ وہ اولاد ہے، لیکن اب ماتھے پر شکن آ رہے تھے حضرت ابراہیم کی. یعنی روز روز جو ہوتا ہوگا گھر میں وہ تو تاریخ نے نہیں لکھا، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے سے آپ سمجھ سکتے ہیں. اب جو یہ روزانہ کا معاملہ شروع ہوا تو حضرت ابراہیم کے ماتھے پر شکن آ گئی اور کہا بھئی یہ روز روز کا کیا معاملہ ہے؟ وہاں سے فرشتہ آ گیا کہ خدا کہہ رہا ہے ابراہیم سارا کے ساتھ اس لہجے میں بات نہ کریں. توجہ فرمائیے گا، سارا کے ساتھ اس لہجے میں بات نہ کریں. تو فرشتے سے کہہ کر اور خدا کو مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ پروردگار تو تو جانتا ہے میرے دل کا حال، میں تیرا نمائندہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میری توجہ اس کی جانب نہ ہو اور اس کی جانب ہو؟ تو یہ شکوہ شکایت بلا وجہ کی، کہ بلا وجہ کی شکایت وہ ہمارا مسئلہ، لیکن اس کے تمہارے اوپر احسانات بہت ہیں. تو چونکہ تم ہمارے نبی ہو اور اس کے تم پر احسانات ہیں، اب اگر تم نے اس کو دیکھ کر ماتھے پر بل لے کر آ گئے تو کہیں ایسا نہ ہو ہم تمہاری محنتوں کو ضائع کر دیں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اس کے نبی پر احسانات ہیں، زوجہ ہے، نبی پر احسان. تو خدا ابراہیم سے کیا کہہ رہا ہے کہ ماتھے پر شکن نہ لانا، اس لیے کہ اس کے تمہارے اوپر احسانات ہیں. یہ ہے ابراہیم، جو ابراہیم کے ساتھ تعاون کرے خدا اس کے لیے کہہ رہا ہے شکن نہیں آنا چاہیے. اب جو فخر ابراہیم کو پالتا رہا ہو، بات سمجھ میں آئی؟ اب جو ابراہیم کو پالتا رہا ہو اس کے لیے کچھ کہا جائے دین خطرے میں پڑ جائے گا، اسلام خطرے میں پڑ جائے گا. تو سوچ سمجھ کے زبان چلائیے. اب کیا ہوا؟ خدا نے کہا اے ابراہیم اب ایک کام کرو. دیکھیں کیسے کیسے امتحان لے رہا ہے خدا کا. ایک کام کرو، اس بچے کو اور اس کی والدہ کو لے کر اتنے دور چلے جاؤ کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. توجہ ہے؟ اسماعیل کو لیا، ہاجرہ کو لیا اور چل دیے. کہ پروردگار کہاں جاؤں؟ تو ہی بتا دے کہاں جاؤں. کہ ایسی جگہ جاؤ جہاں نہ پانی ہو نہ غذا ہو.
امتحان چل دیے اور چلتے 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 آ گئے کہاں پر؟ جہاں خدا نے اپنا علامتی مکان بنایا تھا. آج بھی اس جگہ پر زراعت نہیں ہوتی، پانی کی قلت، یہ ساری تفصیل آپ ایسے ہی جانتے ہیں. یہاں آ گئے. اب چونکہ یہ آج بھی ہمارے لیے حکم ہے، چونکہ جن کے یہاں دو زوجہ ہوں ان کے اوپر لازم ہے کہ دونوں کے درمیان عدل برقرار رہے. یہ آج بھی شرط ہے، 4 کی اجازت ہے، لیکن اگر عدل نہیں رہ کر پائے آپ تو آپ گناہگار ہو جائیں گے. عدل کرنا برابر، یہ آپ کی ذمہ داری. اب جب لے کر آ گئے تو خطاب پروردگار ہوا. ابراہیم اپنے بچے کو لے کر یہاں تو آ گئے کہ جس آبادی میں نہ پانی ہے نہ غذا ہے، لیکن سارا کا کیا ہوگا؟ دونوں کے درمیان عدل برقرار رکھنا ضروری ہے. کب پروردگار جیسے تیرا حکم، تو بتا کیا کرنا ہے. بس کرنا کچھ نہیں ہے، ایک دن سارا کے ساتھ گزارنا ہے، ایک دن ہاجرہ کے ساتھ گزارنا ہے. سارا کہاں ہے اور ہاجرہ کہاں ہے؟ امتحان قدرت تو دیکھیے آپ. سارا کہاں اور ہاجرہ کا پروردگار جو تیرا حکم. آج کا دور نہیں ہے کہ آپ ٹکٹ لیں ادھر اور ٹکٹ لیں ادھر. خچروں کا زمانہ ہے، اونٹوں کا زمانہ ہے، گھوڑوں کا زمانہ، اور کوئی رستے بھی بنے ہوئے نہیں ہیں. اور آپ تو آئے ہی پہلی مرتبہ ہیں، ابھی تک یہاں کوئی نہیں آیا. اس لیے کہ جہاں پر پانی اور غذا نہ ہو وہاں اس دور کے لوگ راستے نہیں بناتے تھے. راستے بناتے اس جگہ کو تھے جہاں پر پانی ہوتا تھا. یہ یاد رکھیے گا. اب جو یہاں لے کر آئے اور دن گزرا تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے بھائی حکم خدا یہ ہے کہ میں دونوں میں عدل کو برقرار رکھوں. تو اب ایک دن میں نے یہاں گزار لیا، اب مجھے وہاں جانا ہے. میں ایک دن وہاں گزار کر پھر یہاں آؤں گا. جب معصوم اس بات کو بیان فرما رہے ہیں تو مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جو حیرت سے دیکھ رہا ہے. کہا مولا، کہاں مکہ اور کہاں یہ سرزمین؟ ایک دن کا فاصلہ کیا ابراہیم نے پورا کیا؟ کہا بالکل. ابراہیم ایک دن وہاں رہتے تھے، ایک دن یہاں رہتے تھے. کہا مولا یہ تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا میں بتاتا ہوں کیسے ممکن ہے. کہا کیسے؟ کہا جب ہاجرہ کو چھوڑ دیا اسماعیل کے ساتھ اور ایک مرتبہ چلے، جب پہاڑی سے کچھ فاصلے کو طے کیا تو خدا نے ابراہیم کے لیے زمین کو سمیٹ دیا. اب بس چند قدم چلتے تھے کہ سارا کے پاس پہنچ جاتے تھے. جب دن گزرتا تھا اور سارا کے پاس سے نکلتے تھے، آبادی سے دور آتے تھے، خدا پھر زمین کو سمیٹ دیتا تھا. چند قدم طے کرتے تھے کہ ہاجرہ کے پاس ہوتے تھے. کہ خدا یہ کیسے زمین کو سمیٹ دیتا تھا؟ تو مسکرا کے فرماتے تھے ابراہیم ہمارا ذکر کرتے رہتے تھے، خدا زمین کو سمیٹتا رہتا تھا. اور محمد وآل بیت محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی. اب حضرت ابراہیم چھوڑ کر تو چلے گئے، نہ پانی نہ غذا. یہ قصہ تو آپ سب جانتے ہیں، لیکن اشارہ کر رہا ہوں فقط. بچے کو لٹایا، پیاس ستا رہی تھی. ماں نے دیکھا کہیں دور پانی، تو آج بھی آپ سمجھتے ایک لفظ اردو کا ہے سراب، دھوکا. ٹھیک ہے، دور سے دیکھا مروا کی طرف تو ایسا لگا پانی ہے. دوڑتی ہوئی گئی. وہ دوڑنا ویسا نہیں تھا جو آپ جس دوڑنے پہ مسکراتے وہ والا دوڑنا نہیں تھا. یہ آپ جو عمرہ اور حج کر کے آئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا تیز تیز قدم چلتی چلی گئی. وہاں جا کے دیکھا پانی تو ہے ہی نہیں، پتھر ہے. اس کے بعد جب بچے کی طرف دیکھا یعنی صفا کی طرف تو ایسا لگا پانی وہاں پر ہے. اب یہ ماں چلی اور یہاں سے یہاں تک آ گئی. کیا دیکھا؟ یہ بھی سراب. اب پھر لگا وہاں پانی، جبکہ دیکھ کر آ چکی کہ پانی نہیں ہے. مگر اس کو کہتے ہیں مامتا، کہ شاید پانی ہے، ہو سکتا ہے اب سراب نہ ہو. اور دوبارہ سے چلی گئی. اب ایک چکر یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، 7 چکر لگا دیے. اور بچہ اتنا پیاسا تھا کہ بچہ پیاس سے اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا. پروردگار عالم نے اس پتھروں میں سے پانی کے چشمے کو پیدا کر دیا جس کا نام ہے زمزم. صحیح ہے؟ چشمہ جیسے ہی پیدا ہوا پانی نکلنا. اب اتنا پانی ہو گیا. زمزم کا مطلب جانتے ہیں نا کہ چشمہ، زمزم کا مطلب چشمہ نہیں ہے. ہاں سب جانتے ہیں ماشاءاللہ سے. ٹھہر ٹھہر. اتنا پانی ہو گیا کہ ٹھہرانا پڑا کہ بس اب رک جا. پانی آ گیا. لیکن یہاں پر ایک جملہ عرض کرتا چلوں. یہ جو زمزم بہا ہے، یہ جو چشمہ بہا ہے، یہ ماں کی مامتا کی وجہ سے بہا ہے.
اگر مامتا کو کسی نے سمجھنا ہے ماں کیا ہوتی ہے تو حضرت ہاجرہ کے، حضرت سارہ کے اس قصے کو یاد رکھیے گا. یہ مامتا کی بے چینی تھی جس نے اسماعیل کی ایڑیوں سے زمزم کو رواں کیا ہے اور زمزم جاری ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے سینے میں اگر واقعاً مامتا ہو تو پروردگار عالم پتھروں سے بھی پانی کو نکال دیتا ہے ماں کے لیے، اور پانی کو نکال دیا. اب پانی تو آ گیا، یہ تو قصہ آپ نے سنا ہوا، اس سے آگے سنیے. اب جب پانی آیا اور بہتا رہا تو وہ پرندے جو دور دور اڑ رہے تھے اور فضاؤں میں ہیں، ان کی نگاہ پڑی، پانی اترنا شروع ہوئے. یہاں سے توجہ چاہیے آپ کی. پرندے اترنا شروع ہوئے، پانی پیتے رہے، جاتے رہے. اس دور میں جو لوگ سفر کرتے تھے، جب پانی ختم ہوتا تھا تو پانی کی تلاش کے لیے کوئی مشینری تو تھی نہیں، آسمانوں کو دیکھتے تھے. بھئی جہاں پرندے اتر رہے ہیں اس کا مطلب پانی وہیں پر ہے. اب قافلہ جو کہیں دور سے گزر رہا تھا اور پانی ختم ہونے لگا تو کہا بھئی پانی کا، اس راستے میں پانی نہیں ہے. تو کسی نے کہا پانی تو نہیں ہے مگر یہ پرندے اڑ اڑ کے اس طرف جا رہے ہیں، کہ ان پرندوں کا تعقب کرو. اب جو پرندوں کے پیچھے پیچھے چلے تو کیا دیکھا، ہر طرف پہاڑی ہے اور بیچ میں پرندے اتر رہے تھے. اب یہ قافلہ جب آیا تو کیا دیکھا، ایک ماں، ایک بچہ، پانی کا چشمہ جاری، پرندے سیراب ہو رہے تھے. اب انہوں نے کچھ کہا، انہیں سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے کچھ کہا، انہیں سمجھ میں نہیں آیا. جنگل بیابان، نہ کوئی زبان، نہ کوئی آشنائی، نہ ان کو پتہ لگا یہ کیا کہہ رہے ہیں، نہ ان کو پتہ لگا یہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے اپنے مقصد کا پانی لیا اور چل دیے. اب یہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ جو بھی اس سمت میں جا رہا ہے، ارے پانی کی ضرورت پڑے وہاں چلے آنا، پانی کی ضرورت پڑے وہاں چلے آنا، پانی کی ضرورت پڑے وہاں چلے جانا. اب جب لوگ زیادہ آنے لگے اور حضرت اسماعیل کی عمر مبارک بڑھنے لگی تو جانتے کیا ہوا. اب ظاہر سی بات ہے جب لوگ آ رہے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں سے پردہ کیا جائے. ہاں، یہ پردہ جو ہے یہ نبوتوں کے گھرانے کا ہے، صحیح ہے. پردہ بھی ہونا چاہیے اور رہنے کے لیے کوئی مکان بھی ہونا چاہیے. تو اب رہنے کے لیے تو کوئی مکان تھا نہیں، ابھی تو چونکہ اکیلے تھے ایسے ہی رہ رہے تھے. تو یہ جو مکان تھا، جو اللہ کا مکان تھا، اسی کی چار دیواری کو بلند کروایا گیا. اسی کے اندر ہاجرہ بھی رہتی تھی، اسی کے اندر ابراہیم بھی رہتے تھے، اسی کے اندر اسماعیل بھی رہتے تھے. مگر چونکہ وہ جو لوگ آ رہے تھے ان کو کبھی ضرورت پڑتی تھی کھانے کی، کبھی ضرورت پڑتی تھی پانی کی، کبھی ضرورت پڑتی تھی لباس کی. تو ان کے لیے جب دوسرے لوگ جو تاجر لوگ ہوتے ہیں وہ ہوشیار ہوتے ہیں، جب انہوں نے دیکھا ضرورت پڑ رہی ہے انہوں نے ایک چھوٹا سا مکان بنا لیا، مکان کے اندر دکان بنا لی، دکان کے اندر کپڑا رکھ لیا، کسی نے دکان کے اندر برتن رکھ لیے. اب ایسے کر کے آہستہ آہستہ مکے کے اندر مکانیں بھی بننے لگے اور دکانیں بھی بننے لگی. اب لوگ آتے رہے، خریداری ہوتی رہی، کام چلتا رہا. لیکن یہ جو لوگ آتے تھے ان کی وجہ سے مکان ایک ہی تھا، اللہ کا گھر، دروازہ کھلا ہوا تھا. اس سے پہلے دروازے کا دستور نہیں تھا. حضرت اسماعیل فرمانے لگے لوگ گزرتے اچھا نہیں لگتا، اس کے اوپر ایک پردہ ہونا چاہیے. مجھے اندازہ ہے خشک باتیں ہیں، مجھے اندازہ ہے، لیکن میں کیا کروں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہسٹری آپ کو سناؤں. پردہ ہو تاکہ ادھر کے لوگ ادھر کو نہ دیکھ پائیں. پردہ ڈالا گیا، دروازہ نہیں تھا، پردہ تھا، پردہ ڈل گیا. اب یہ لوگ آنے لگے اور آباد ہونے لگا. آباد جب ہو رہا تھا تو چونکہ ابراہیم کی مادری زبان تھی عبرانی. دیکھیں اگر بور ہو رہے ہیں مجھے درمیان میں بتا دیں، میں کہیں سے کہیں چلا جاؤں گا فوراً. ابراہیم کی جو مادری زبان ہے وہ ہے عبرانی. اس وقت یا تو عبرانی زبانیں ہیں یا وہ زبانیں جن کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے آج کہ کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں. ابراہیم تو چونکہ بہت دور سے اٹھ کر یہاں آ گئے، اب کوئی عبرانی والا تھا نہیں. یہ جتنے آتے تھے پتہ نہیں کیا کہتے تھے. اب اگر میں بھی یہاں آیا ہوں، اب ویسے تو ماشاءاللہ سبھی سمجھتے ہیں، بلکہ زبان ہی اردو ہے، ہماری تو قومی زبان اردو ہے. لیکن اگر کہیں ایسی جگہ آپ کا اتفاق ہو جائے، آپ نہ اس کی سمجھتے ہو نہ وہ آپ کی سمجھتا ہو، تو کچھ نہ کچھ تو کام چلانے کے لیے بات بنے گی. ایسا ہی ہوگا، کچھ نہ کچھ تو زبان بھی چلے گی، کیونکہ گونگے تھوڑی ہے.
بھلے اشاروں میں کہیں گے، کچھ نہ کچھ سمجھائیں گے، مگر زبان بھی چلے گی. شاید ہماری زبان میں اور اس کی زبان میں ہو سکتا ہے پانی کو پانی ہی کہتے ہو، آپ کہیں گے پانی، وہ پانی، اشارے بھی کریں گے، پانی پانی بھی بولتے رہیں گے. ابراہیم اسماعیل ان سے بولتے تھے عبرانی، وہ بولتے تھے اپنی زبان. توجہ رکھیے گا. اسماعیل نے ایک دن ان آئے ہوئے لوگوں سے کہا یہاں بیٹھو، جس طرح بھی کہا ہوگا بیٹھ گئے. اب مثال کے طور پر یہ رومال ہے، اس کو بڑھا کر اشارے میں پوچھا یہ کیا ہے، انہوں نے اپنی زبان میں بتایا، اسماعیل نے اپنی زبان میں بتایا، اور بتا کر اب سمجھا رہے کہ تمہاری بھی نہیں چلے گی اور اب ہماری بھی نہیں چلے گی، اس لیے کہ نہ تمہیں ہماری یاد رہے گی نہ ہمیں تمہاری یاد رہے گی. لہذا آج سے اس کا لفظ کے لیے، اس چیز کے لیے جو لفظ بنایا جا رہا ہے وہ ہے رومال. انہوں نے کہا ڈن، ہم بھی اس کو رومال کہیں گے، آپ بھی رومال کہیں گے. اور یہ جو سر پر ہے یہ کیا ہے؟ یہ امامہ ہے. یعنی نیا لفظ ایجاد کر رہے. اسماعیل ایجاد کر رہے تھے بیٹھ کر، بھائی یہ رومال ہے، یہ کپڑا ہے، یہ پانی ہے. وہ جو اسماعیل نے ایجاد کیا وہ آج کہیں باقی ہے یا نہیں؟ یہ جس زبان میں خدا نے قرآن نازل کیا ہے یہ اسماعیل کی ایجاد کی ہوئی زبان ہے. عربی زبان اسماعیل نے ایجاد کی. صحیح ہے، یاد رہے گی یہ بات. اسماعیل اور اسماعیل کی والدہ نے مل کر الفاظ بنائے، ورنہ اس سے پہلے عبرانی. اب زبان آ گئی عربی. اب جو عربی زبان ہوئی اور وہ موقع آیا کہ جب خدا نے کہا کہ ابراہیم اس کو تعمیر کرو، یہ ہمارا گھر ہے. اب جو گھر تعمیر ہوا تو اس گھر کے اوپر ایک پردہ ڈالا گیا. آج تک غلاف کعبہ پردہ ڈالا گیا. کیوں؟ اس سے کوئی اچھی لک آتی ہے؟ مثلا میں یہ دیکھ رہا ہوں، یہ دروازہ، اس پہ بلیک کلر کا کپڑا چڑھا ہوا ہے، پردہ ڈلا ہوا ہے، تو یہ کیا لک کے لیے ہے؟ کوئی ڈیزائن ہے؟ کوئی خوبصورتی ہے؟ ہمارے پاس جواب یہ ہوتا ہے بھائی پردے کے لیے پردہ ڈالا ہے، پردے کے لیے پردہ ڈالا، یہ تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. پردہ کیوں ڈالا؟ صحیح ہے. اب یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ رومال ہے اور اگر اس رومال کو میں ایسے کھولوں اور یہ ایسے لگا لوں، نقاب یعنی پردہ، تو یہ کیا فیشن ہے؟ تو اگر کوئی پوچھے یہ نقاب کیوں لگائی گیا، بھائی اس لیے کہ پردہ ہو جائے، تو یہ تو کوئی جواب نہیں ہے. یہ لاجک سمجھ میں نہیں آئی کہ پردہ اس لیے لگایا ہے کہ پردہ رہے. آج آپ کو لاجک بتاؤں گا پردے کی. اللہ کے گھر سے چلا ہے پردہ. جس پردے پہ آپ روتے بھی ہیں وہ اللہ کے گھر سے چلا ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ جو پردہ ڈالا جاتا ہے اس کے پیچھے جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ سب ساتھ ہیں، توجہ ہے تو عرض کروں آپ کی خدمت میں. یہ پردہ ہے، مثلا یہ دروازہ ہی پردہ ہے، وہ پردہ ہے، وہ پردہ ہے، ہر جگہ پردہ ہے، گھروں میں پردہ ہے، خواتین پہ پردہ ہے، یہ لباس پردہ ہے، یہ پردہ ہے، یہ میرے بدن کا پردہ ہے. یہ پردہ کیوں ہے پردہ؟ میرے اس لباس میں جسے میں پردہ کہہ رہا ہوں، اس میں اور اس دروازے پہ لگے ہوئے پردے میں کوئی فرق ہے یا دونوں برابر ہیں؟ بہت فرق ہے. یہ پردہ اگر یہاں لگا دیا جائے، اس میں، اس میں اور اس میں بہت زیادہ فرق ہو جائے گا. بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں؟ صحیح ہے. اب ایک پردہ ہے اس دیوار کا جسے اللہ نے اپنا گھر بنایا، تو یہ پردہ، یہ پردہ، یہ پردہ اور وہ پردہ، یہ پردے الگ الگ ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھا یہ جائے گا کہ پردے کے پیچھے کیا ہے. صحیح ہے. پردے کے پیچھے کیا ہے. اب اس ساری بات کو سمیٹ کر ایک لفظ کہہ رہا ہوں اور توجہ چاہیے آپ کی. جہاں پر جلال اور جمال ہوتا ہے اسے ہمیشہ پردے میں رکھا جاتا ہے. جہاں جلال اور جمال نہ ہو اسے آپ کیسے ہی رہنے دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. خدا کے مکان میں جلال بھی بہت تھا تو جمال بھی بہت تھا، اسی لیے ابراہیم نے اسے پردے میں رکھا. جہاں تک لے جانا چاہ رہا ہوں وہاں تک میں چاہتا ہوں بغیر کہے آپ پہنچ جائیں. جلال بھی بہت تھا، جمال بھی بہت تھا. اب جو آتا تھا سن کر کہ وہاں ایک مکان ہے، وہاں پانی ہے، اب دکانیں بھی ہو گئیں، وہ آ کر دیکھتا تھا کہا یہ کیا ہے، ہمیں تو بتایا گیا تھا مکان ہے، کہا اس کے پیچھے ہے، کہا دکھاؤ، کہا ایسے تھوڑی،
اب وہ کبھی کبھی پردہ اٹھتا ہے. اب جس کو جستجو ہے وہ کبھی کبھی کا انتظار کرتا ہے. صحیح ہے. جیسے کوئی مخصوص زیارتیں ہوتی ہیں, اب جو کل زیارت برآمد ہوگی مثلا شہاداتوں کی, وہ روزانہ تھوڑی ہوتی ہے, ہر مہینے تھوڑی ہوتی ہے, سال میں ایک دن مخصوص ہے, باقی سارا سال پردے میں. اب جس کو زیارت کرنی ہوگی وہ اس دن کا انتظار کرے گا. وہ دن آئے جب یہ پردے سے باہر آئے, وہ دن آئے جب یہ پردے سے باہر آئے. پردے میں رکھا کس کو جاتا ہے؟ جس کا جتنا جلال ہوتا ہے, جس میں جتنا جمال ہوتا ہے, اس کو اتنے ہی پردوں میں رکھا جاتا ہے. حسین کے ایک فرزند کا نام ہے علی اکبر, عمر ہے 18 برس. 18 برس عمر ہے. جب تک عمر 14 برس کی تھی لوگوں نے چہرہ نہیں دیکھا تھا. جب لوگ کہتے تھے اس بچے کے چہرے پر نقاب کیوں ہے, کہ میرے نانا کی شبیہ ہے, اس کا جلال اتنا ہے, اس کا جمال اتنا ہے کہ ضرورت ہے کہ اسے پردے میں رکھا جائے. 20 برس کی عمر ہے علی کے بیٹے عباس کی. 20 برس تک لوگ ترستے تھے مدینے والے, چہرہ تو دیکھ لیں, چہرہ تو دیکھ لیں. اور جب کہتے تھے کہ اس کا چہرہ دکھائی کیوں نہیں دیتا, یہ نقاب کیوں ڈال رکھا ہے, کہتے تھے جلال اتنا ہے, جمال اتنا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے پردے میں رکھا جائے. یہ جلال اور جمال واضح ہو رہا ہے آپ کے اوپر, خدا کا مکان سمجھ میں آ رہا ہے. اب ایک جملہ اور سنیے گا. نیشا پور کا بازار ہے اور سواری گزر رہی ہے فرزند رسول کی, تو لوگوں نے یہی تو جملہ کہا تھا, فرزند رسول بڑا عرصہ گزر گیا جمال مصطفیٰ کی زیارت نہیں کی, کرم کیجئے اور جمال مصطفیٰ کی زیارت کرا دیجئے. اس کا مطلب جتنا جمال ہوگا اتنا پردوں میں رکھا جائے گا. پردہ ہٹایا, رخ کو ظاہر کیا. جیسے رخ کو دیکھا, جا کر دیکھیے کتابوں میں لکھنے والوں نے کیا لکھا. پہلی جو صدا آئی اللہ اکبر, کتنا جلال ہے یہ کہ دیکھ کر جل جلالہ کا نام زبان پر آ رہا ہے. میں نے بہت آرام سے کہہ دیا. یہ کیسا جلال تھا جسے دوسری جو صدا آئی تو سبحان اللہ کی آئی. یعنی ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. سواری ایسی تھی, اس پر محمل تھا, اطراف میں لوگ تھے, ایک پروٹوکول تھا. کیا اس کی وجہ سے اللہ یاد آیا؟ نہیں. پروٹوکول تو ایک اور بھی تھا, وہ بھی بڑا اپنے انداز میں چل رہا تھا, لیکن سامنا ہوا تھا فرزند رسول سے. بچوں نے دیکھا سواری آ رہی ہے, بھاگ گئے. یہاں لوگوں کو پتا چلا سواری آ رہی ہے, گھروں سے نکل کے آ گئے. کہ گھر میں نہیں بیٹھو, فرزند رسول کی سواری آ رہی ہے, پھر نہیں آئے گی, آؤ. وہاں جو بچے دیکھ رہے تھے کہ اس کی سواری آ رہی ہے, یہاں نہیں رکو, بھاگو. ادھر بھاگ رہے تھے, ادھر آ رہے تھے, سب بھاگے, ایک نہیں بھاگا, جس کا نام گرامی تاریخ نے لکھا ہے محمد تقی. جب بادشاہ نے دیکھا اور دیکھ کر کہا سب بھاگ گئے, یہ کیوں نہیں بھاگا؟ شاید اسے اندازہ نہیں ہم کون ہیں. سواری قریب آئی تو پوچھا, یہ واقعہ بڑا مشہور آپ نے سنا ہوا, کہا بھئی سب بھاگ گئے, تو کیوں نہیں بھاگا؟ کہا سب کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. اچھا ویسے بھی یہ گھرانہ بھاگنے والوں کا تو ذمہ دار ہے ہی نہیں. ہاں, آپ ذمہ داری اگر لینا بھی چاہتے ہیں تو رکنے والے بنے تو یہ ذمہ دار بنتے ہیں, بھاگنے والوں کے ذمہ دار نہیں. کہا بھاگنے والے بھاگ گئے, مجھے کیا پتا, میں ان کا ذمہ دار تھوڑی ہوں. کہا اچھا, کہا تو تم کیوں نہیں گئے؟ کہا میرے جانے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. کہا اس کے لیے کوئی وجہ ہونی چاہیے. کہا بالکل. کہا مثلاً یہ کہ راستہ تنگ ہے کیا؟ بھئی راستہ تنگ ہے تو میں چلا جاؤں, راستہ تنگ ہے؟ کہا نہیں. کہا اور کوئی وجہ؟ کہا دوسری وجہ ہے کہ تو ظالم ہے, تیرے خوف سے بھاگ جانا چاہیے. اب تو ظالم ہے تو بتا, میں چلا جاؤں. اپنے منہ سے کوئی نہیں کہتا میں ظالم ہوں. سوچنے لگا, کہنے لگا یہ 5 برس کا بچہ اتنی باتیں کر رہا ہے, چلو کوئی بات نہیں, جانے دو. اب منہ کی جب کھانی پڑتی ہے تو پھر یہی ہوتا ہے, جانے دو. بیٹھا سواری پر, چلا گیا. اب واپس آ رہا, پھر یہی ہوا, کیوں نہیں گیا؟ کہا بھئی سوال کا جواب تو دے کر جاتا تو میں چلا جاتا. کہا کون سا سوال؟ کہا یا تو راستہ ہو تنگ تو میں جگہ چھوڑ دوں,
یا تو ظالم ہے تو میں راستہ چھوڑ دوں. تو نے میرے سوال کا جواب ہی کہاں دیا؟ اب بتا تو ظالم ہے یا راستہ تنگ ہے؟ کہ باتیں بہت کرتے ہو تم، باتیں بہت تم کرتے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے میں کون ہوں. کہ تو جو بھی ہو ہمیں اس سے کیا غرض، ہم نے جو پوچھا تو نے اس کا جواب نہیں دیا. فرزند رسول ہیں یہ. کہ اچھا باتیں اتنی کرتے ہو، سواری سے اترا اور کہنے لگا پھر ایک کام کرو، یہ تو بتاؤ میرے اس ہاتھ میں کیا ہے؟ جب تمہیں اتنی حکمتیں آتی ہیں کہ راستہ ہو ظالم ہو تو پھر جانا چاہیے، ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاتھ کو دیکھا اور فرمانے لگے کہ ہاتھ میں بتانا کیا ہے. کہاں؟ کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے. پوچھ کیا رہا ہے؟ ہاتھ میں کیا ہے؟ بتا کیا رہا ہے؟ اللہ نے زمین اور آسمان کو خلق کیا. کہاں خلق کیا؟ کہ زمین اور آسمان کو جو خلق کیا خدا نے، تو زمین پر پروردگار عالم نے ایک حصہ خشکی کا رکھا ہے، 3 حصوں پر پروردگار عالم نے پانی ہی پانی رکھا. وہ جو ایک حصہ خشکی کا ہے اس پر پروردگار عالم نے انسانوں کو رکھا. انسانوں میں پروردگار عالم نے بعض کو بعض کے اوپر حکومت عطا کی ہے، اور جن بعض افراد کو حکومت ملی ہے ان کو پروردگار عالم نے کچھ شوق بھی الگ قسم کے دیے ہیں. کہ وہ جو شوق دیے ہیں ان میں سے کبھی کبھی ان حاکموں کو شکار کرنے کا بھی شوق ہوتا ہے، اور یہ جو شکار کرنے کا شوق ہوتا ہے تو پروردگار عالم نے ان کو شکار کرنے کے لیے یا تو باز عطا کیے ہیں یا کتے دیے ہیں، یا تو یہ کتوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں یا باز کے ذریعے شکار کرتے ہیں. اب جب کبھی بھی ان کے دل میں شکار کرنے کا شوق ہوتا ہے اور سمندر کا رخ کرتے ہیں تو اپنے باز کو لے کر جاتے ہیں، باز کو فضا میں چھوڑتے ہیں. باز چونکہ جانتا ہے کہ بادشاہ ناراض ہو جائے گا، اگر خالی چلا گیا وہ پانی پر نگاہ کرتا ہے، کچھ اور تو نظر نہیں آتا، ایک سنہری مچھلی نظر آتی ہے، باز پانی میں اترتا ہے، سنہری مچھلی کو پکڑتا ہے، بادشاہ کے لا کر ہاتھ پر رکھتا ہے، بادشاہ خوش ہوتا ہے، مٹھی کو دباتا ہے اور شکار ختم کر کے اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے. کہ ایسے میں ہم جیسے صاحبان علم سے جب مقابلہ ہوتا ہے ہمارے آگے اپنے ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. بہت شکریہ، بڑی نوازش. بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ دیکھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے. اب علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا ایک جملہ دل چاہ رہا ہے سنا دو. علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پوچھا کچھ جا رہا ہے اور جواب کا آغاز کچھ اور کیا جا رہا ہے. بھائی ہاتھ میں کیا؟ مچھلی. بات ختم ہو گئی. کہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کبھی اظہار علم کرنا ہو تو ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، اور ایک دفعہ علم کے کمال کا اظہار کرنا ہو تو مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے. کہ اگر فرزند رسول کہہ دیتے کہ ہاتھ میں تیرے مچھلی ہے تو اتنا تو اس کو یقین ہو جاتا کہ اس کو کچھ نہ کچھ علم ہے، مگر فرزند رسول سامنے والے کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ فقط مجھے اتنا علم نہیں ہے کہ اس کے اندر مچھلی ہے، بلکہ اب تو اندازہ کر جب خلقت سے شروع کیا ہے تو اندازہ کر میرا علم کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک آتا ہے. دوسرا جملہ سنیے، فرماتے ہیں علامہ صاحب کہ بات مچھلی کی نہیں تھی، بات علم کی نہیں تھی، لیکن چونکہ ہاتھ میں مچھلی تھی تو بتا دیا مچھلی ہے. بتا کر فرزند رسول بتانا چاہتے ہیں جب ہم جانوروں کو اتنا جانتے ہیں تو اب تم سوچو تمہیں کتنا جانتے ہوں گے. لیکن واقعے میں کیا ہے؟ بھاگ گئے. اس واقعے میں کیا ہے؟ آ گئے. فرزند رسول نیشا پور کے بازار جب پہنچے، جو گھروں میں بیٹھے تھے وہ آ گئے. اس کے ساتھ کیا ہوا؟ جو کھڑے ہوئے تھے وہ بھاگ گئے. دونوں واقعات سے ایک بات کا اور پتہ چلا. جب بھاگتے ہیں نا کبھی بھی، مثلا ایک بیکار سی مثالیں دے رہا ہوں، کبھی کسی سے ہو سکتا ہے ملنے کا دل نہ چاہ رہا ہو اور وہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب مجھے نہیں پتا یہاں آپ لوگ کیا کہہ کر چلے جاتے ہیں. ہم تو لاہور پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لاہور یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ چلو، مطلب جس سے ملنا نہیں ہوتا لاہور پڑھتے ہیں. یہ لاہور کب پڑھتے ہیں؟ جب شیطان آتا ہے. صحیح ہے، شیطان کو دیکھ کر لاہور پڑھتے ہیں. تو میں سوچتا ہوں بہت کہ بھئی وہ جو بچے چلے گئے تھے
تو اس دور میں بھی کچھ تو ایسا ہوگا جو کہہ کر گئے ہوں گے. تو اگر آج کے دور میں ہوتا تو لاہور کہہ کے ہی جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور کہا ہی جب جائے گا جب شیطان نظر آئے گا. اللہ اکبر. لاہور کب کہا جائے گا؟ جب شیطان نظر آئے گا. اور سبحان اللہ کب کہا جائے گا؟ جب خدا کی یاد آئے گی. تو اب تو بات واضح ہو گئی کہ دنیا نے ایسے ایسے بنائے تھے جنہیں دیکھ کر شیطان یاد آتا تھا، اور خدا نے ایسے بھیجے تھے جسے دیکھ کر رحمان یاد آتا تھا. جبکہ دیکھا اس کو بھی نہیں تھا، رحمان یاد آتا تھا. پردہ محمل پہ تھا. اللہ اکبر. ٹائم اتنا ہو گیا. محمل پہ پردہ تھا، پردے کے اندر جمال مصطفیٰ تھا. اس کا مطلب یہ کہ جتنا جمال ہوگا اتنا پردہ ہوگا. اب سمجھ میں آیا مہدی کو خدا نے پردے میں کیوں رکھا، پردے کا لفظ استعمال ہی کیوں ہوا. اس لیے کہ جس کا جتنا جلال اور جمال ہوگا اسے اتنے ہی محفوظ پردے میں رکھا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جب آئیں گے تو دیکھیں گے کتنا جلال ہے، کتنا جمال ہے کہ خدا نے اتنے پردوں میں رکھا. اب خدا کے مکان پہ پردہ آج تک ہے. مکان بن گیا، زبان ایجاد ہو گئی، یہ سب کچھ ہو گیا. آگے بیان کروں یا بات کو روکوں؟ چلیں ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، چونکہ وعدہ میرا یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا وقت پہ گفتگو تمام کروں، لیکن چونکہ آج یہ ضروری تھا بیان کرنا، میرے موضوع کا حصہ تھا، تاکہ اب یہ بات ان بچوں کے ذہن میں رہے گی محفوظ کہ یہ بنا کیسے، بنایا کس نے، زبان کس نے ایجاد کی، یہ پردہ کہاں سے آیا، یہ غلاف کعبہ کہاں سے آیا، یہ ایجاد کس نے کیا. یہ باتیں یاد رہیں گی. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ مکان بن گیا، پردہ ڈل گیا، عربی زبان ایجاد ہو گئی، لوگ آنے جانے لگے، دکانیں اور مکانات بننے لگے. اب ایک دن ابراہیم آئے اسماعیل کے پاس اور آ کر کہنے لگے بیٹا ایک خواب دیکھا ہے میں نے. کہا کیسا؟ کہا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو پھر کب تم بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. تم بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے. قل يا ابت افعل ما تؤمر. فوراً کہنے لگے بابا آپ اس حکم کی تعمیل کریں. آپ نے کبھی اپنے بیٹے کو خواب بتایا میں نے رات کو خواب میں دیکھا میں ایسا ویسا، اور بیٹے نے کہا آپ حکم پہ عمل کریں. یہ اسماعیل تھے، جانتے تھے کہ یہ خواب نہیں ہے، وہی پروردگار ہے. آپ عمل کریں. فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرُ. آپ اس پہ عمل کریں. سَتَجِدُونِی إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِینَ. آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. آسان بات ہو رہی ہے یہ کوئی؟ ہاں بیٹے سے آپ جا کر اپنے جوان فلما بلغا معه السعي کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے کے قابل جب ہو گیا تو خواب دیکھا ذبح کر رہا ہوں. بیٹا کہہ رہا کر دو. آپ تو بیٹے کو بتائیں گے بھی نہیں. ابراہیم کا بیٹا کہہ رہا ذبح کر دو. کہا ٹھیک ہے تیار ہو جاؤ. تیار ہوئے تو زوجہ سے کہا. اب زوجہ دیکھیے کیسی زوجہ ہے، یہ ذہن میں رہے گا نا. زوجہ سے کہا بھائی وہ ایک رسی اور چھری دے دو، ہم دوست کے یہاں جا رہے ہیں. کہا چھری اور رسی کی کیا ضرورت ہے؟ کہا ہو سکتا ہے دوست کے یہاں جا رہے ہیں، دعوت واوتوں کو ذبح کرنا پڑ جائے، اور بچوں کو تیار کر دو. ماں نے تیار کیا اور ابراہیم اسماعیل کو لے کر چلے گئے. وہاں پر آ گئے جہاں خواب میں دیکھ رہے تھے. جیسے ہی چلے تو ایک مرتبہ چونکہ یہ یادگار بننے جا رہا ہے، یادگار بننے جا رہا ہے معاملہ، اجتماعیت کو فروغ دے گا یہ معاملہ، اور شیطان کو پسند نہیں ہے. اجتماعیت کا دشمن شیطان ہے، یہ یاد رکھیے گا. اجتماعیت خدا چاہتا ہے، شیطان انفرادیت چاہتا ہے. کہنے لگا یہ کیا ہو گیا. آیا راستے میں شکل بدل کر اور اسماعیل سے کہنے لگا تمہیں پتہ ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہ ابا مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. کہا میں اسی لیے تو آیا ہوں تمہارے پاس. کہ کیوں؟ کہا اس لیے آیا ہوں تمہارے پاس کہ ان چکروں میں کہاں پڑ رہے ہو، یہ تو بوڑھے ہو گئے، یہ ذبح کر دیں گے تمہیں، اگر تم کہو تو میں تمہاری مدد کروں. اسماعیل نے کہا ایک منٹ رک. پتھر اٹھایا اور مارا. صحیح.
شیطان کہہ کے بھگا دیا۔ اب آیا ابراہیم کے پاس اور کہا کہ تم تو بوڑھے ہو گئے ہو، 75 برس کی عمر میں بیٹا ملا، اب کم سے کم 13-14 سال کا یہ بچہ ہے، پلس کر لیجئے گا کتنے ہو گئے۔ کہا تم تو بوڑھے ہو گئے ہو، اس نے تو بھی زندگی کی بہاریں دیکھنی ہے، اسے کہاں ذبح کرنے لے جا رہے ہو؟ کہا میں نے خواب دیکھا، خدا مجھے حکم دے رہا ذبح کرو۔ کہا یہ خواب آپ کے چکر میں نہیں پڑو، یہ بڑھاپے میں ایسے ہی خواب آتے ہیں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، جوان بچوں کو ذبح کر رہے ہو۔ کہا ہو دماغ پہ حملہ کر رہا ہے۔ کہا 1 منٹ رک، اٹھایا پتھر اور مارا اس کے۔ کہا چل دفع ہو شیطان یہاں سے، وہ بھی وہاں بھی دال نہیں گلی۔ اب دوڑا دوڑا آیا دروازے پر، دستک دی، اور دستک دی تو پردے کے پیچھے سے آواز آئی، کون ہے؟ کبھی بھی کون کا وقت نہیں ہے اس وقت۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو لے کر کہاں گئے؟ کہا دوست کے یہاں گئے ہیں، دوست کے یہاں گئے ہیں۔ کہا دوست ووست کے نہیں گئے، وہ آپ کے بچے کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ تو کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں اور میں نے دونوں کو سمجھا دیا مگر نہیں سمجھ رہے، اگر آپ گھر سے باہر نہ نکلی تو آپ کا بچہ ذبح ہو جائے گا۔ کہا اچھا مجھے گھر سے باہر نکال رہا ہے؟ کہا جی۔ کہا 1 منٹ رکو، پتھر اٹھا کے مارا اور 1 مرتبہ کا دفع ہو شیطان یہاں سے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ ہاجرہ کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ شیطان، اسماعیل کو کیسے پتا چل گیا یہ شیطان، ابراہیم کو کیسے پتا چل گیا یہ شیطان؟ تو پتا یہ چلا جو نبی کے دماغ پر حملہ کرے وہ شیطان ہوتا ہے، جو نبی کی وحی کو غیر معتبر کہہ دے وہ شیطان ہوتا ہے، جو نبی کی زوجہ کو گھر سے باہر لے آئے وہ شیطان ہوتا ہے، جو باہر لے آئے وہ شیطان ہوتا ہے۔ آئی نہیں تو شیطان تھا، اب جو لے آئے وہ کیا ہوں گے؟ آئی نہیں تھی شیطان۔ اور آج تک تینوں پہ پتھر پڑتے ہیں، وہ 3 علامتیں جو ہیں اس پہ پتھر پڑتے ہیں۔ وہ جو شیطان روپ بدل کر آیا تھا، بات ختم ہو گئی، کل انشاءاللہ اس سے آگے بیان کروں گا کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ جو پتھر مارے تھے، جو روپ بدل کر آیا تھا، وہ تو چلا گیا، نہ جانے کب کی تاریخ ہے، کب کا واقعہ ہے، ایسا ہی ہے۔ مگر آج جو بھی حج پر جاتا ہے یہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ایسا ہی ہے۔ تو یہ کس کی یاد منا رہے ہو آپ؟ یہ ابراہیم اور اسماعیل اور ہاجرہ کی یاد منا رہے ہو۔ یہ اس یاد کے واقعے میں پتھر مارے جا رہے ہیں جہاں پر چھری آئی تھی، گلا کٹا نہیں تھا۔ اور بعض حاجی تو آپ نے دیکھے ہوں گے، سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑے جذباتی ہو کر مارتے ہیں، ہاں دیکھا ہوگا آپ نے، بڑے جذباتی ہو کر، جبکہ جو پتھر مارا جا رہا ہے مزدلفہ کے میدان سے مستحب اٹھایا جائے۔ اگر آپ حج کر کے آئے ہیں یا کرنے جائیں گے انشاءاللہ تو آپ کو بتایا جائے گا، بھائی کنکر کوشش کریں مزدلفہ کی سرزمین سے اٹھایا جائے، وہ پتھر مارا جائے۔ جب تحقیق کی گئی بھائی مزدلفہ میں کنکر جو اٹھایا جائے گا تو اس میں ثواب زیادہ کیوں ہے، اس کی وجہ یہ نظر آئی جس نے بھی سب سے پہلا بت بنایا تھا وہ مزدلفہ کی زمین سے بنایا تھا، اور پروردگار عالم نے طے کر لیا تیری زمین تیرے خلاف اگر میں نے استعمال نہ کرائی قیامت تک۔ توجہ فرمائیے گا، ہاں آج تک حاجی مزدلفہ سے پتھر اٹھاتا ہے اور مارتا ہے، کس کو مارتا ہے؟ شیطان تو ہے نہیں۔ اب آپ کی سہولت کے لیے علامت بنا دی، ٹھیک ہے، توجہ فرما رہے ہیں، گفتگو ختم ہو گئی اور آپ پہنچ گئے جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ علامت بنا کر پتھر مارتے ہو، اگر آپ علامت بناؤ شیطان کی تو عبادت میں شامل ہو جائے، اور اگر ہم علامت بنائے فرزند زہرا کی، فرزند رسول کی، تو بدعت کہاں سے ہو جائے گا؟ آپ علامت بناؤ مارنے کے لیے، ہم علامت بنائیں چومنے کے لیے۔ مارنے والی عبادت میں عبادت ہو رہی ہے اور چومنے والی بدعت ہو رہی ہے۔ وہاں چھری آئی تھی پلٹ گئی تھی، یہاں گلے کٹ گئے تھے، ایسا ہی تھا، گلے کٹ گئے تھے۔ یہ وہ سرزمین ہے، مکہ ہے، کہ جس کو آباد کرنے والا کہاں سے آیا تھا؟ جہاں سے شروع کی تھی وہاں ختم کر رہا اور کل یہیں سے شروع کروں گا۔ یہ جو مکہ، تاریخ سن لی نا آپ نے، ہاں آج اس انداز کی گفتگو نہیں رہی جس کی آپ شاید عادی ہیں، مگر یہ ضروری تھا۔ یہ جو مکہ آباد ہوا، اس کو آباد کرنے والا کہاں سے آیا تھا؟ کربلا سے۔ اور اب کربلا کو جو آباد کرے گا وہ کہاں سے جا رہا ہے؟
اب سمجھ میں آ رہا ہے وارث، اب سمجھ میں آئی کل کی روایت کہ اے سرزمین مکہ فخر نہ کرنا، اگر کربلا کو نہ بنانا مقصود ہوتا تجھے تو بناتا ہی نہیں میں. یہ عزت، یہ کرامت، یہ تعظیم صرف کربلا کی وجہ سے ہے، اور کربلا آج تک ہے. صحیح ہے. اب ایک بات ذہن میں آ گئی، اگر آپ راضی اجازت ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا شاید، تاکہ وہ جو درمیان میں بہت طویل حصہ صرف سنتے ہوئے گزر گیا، اس کی جو ہے وہ کسر برابر ہو جائے گی. صحیح ہے. مکے کو آباد کیا کربلا والے نے، ٹھیک ہے، مکہ آج تک باقی ہے اور رہے گا. اور وارث کربلا اس کعبے کی دیوار پہ ٹیک لگا کر کہے گا آ گیا میں. یہ سب باتیں آپ سنتے ہیں، جانتے ہیں. کربلا کو جو آباد کرنے گیا وہ چلا مکے سے، ٹھیک ہے، مکے کے رہنے والے ہیں نا، مکے سے تو ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، تو اصل تو مکے کے ہو گئے. مکے والا آیا کربلا آباد کرنے. کربلا آج ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. کب تک رہے گی؟ قیامت تک رہے گی. ہاں کیا کہا آپ نے؟ کیا کہا؟ قیامت تک رہے گی. خدا نے آیت نازل کی اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب قیامت آئے گی یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے پہاڑ نظر آئیں گے. معصوم فرما رہے زمین دھس جائے گی. اب جب بیان ہو رہا تھا تو بیان کرتے کرتے فرمانے لگے بھئی یہ پہاڑ اڑنے لگیں گے، زمینیں دھسنے لگیں گی، زمین سب کچھ اگلنے لگے گی، الا کربلا، سوائے کرب و بلا. تو ایک مرتبہ سائل نے حیرت سے دیکھ کر کہا مولا کربلا یعنی الا کربلا یعنی سوائے کربلا، تو کیا کربلا پہ قیامت نہیں آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا میں نے کب کہا کہ زمین پر قیامت آئے گی؟ میں نے یہ کہا. میں نے یہ کب کہا کہ قیامت جنت میں بھی آئے گی؟ تو ایک مرتبہ حیرت سے دیکھ کے کہنے لگا مولا مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ قیامت زمین پر آئے گی جنت میں نہیں آئے گی. کہا یہ زمین زمین نہیں ہے، ارے یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے. جب خدا سور پھکوائے گا تو پہلے کرب و بلا کو اس کے مکینوں سمیت اٹھا لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، پھر سور پھونکا جائے گا. اب کچھ مصرے ذہن میں آ گئے میرے، وہ سنانا چاہتا ہوں اور بات ختم ہو گئی. کربلا ہے، کعبہ ہے، مکہ آباد کیا کربلا والے نے اور کربلا کو آباد کیا مکے والے نے. دونوں کا ایک دوسرے سے بڑا گہرا تعلق، بڑا گہرا سلسلہ، بڑا گہرا وابستگی. لیکن چونکہ ایک پورا سلسلہ ہے کلام کا تو 2 مصرے اضافی جو موضوع سے ہٹ کریں وہ بھی سن لیجئے گا اور آپ کو تو خاص طور پر سمجھ میں آئیں گے. نام حیدر کی یہ اعجاز نمائی نہ گئی. اتنا سب کچھ ہو کر بھی آپ اپنے بچوں کے نام بدلتے نہیں ہیں. ایسا ہی ہے، آج بھی خوش ہو کر بتاتے ہیں یہ حیدر ہے، یہ علی ہے. ایسا ہی ہے. نام حیدر کی یہ اعجاز نمائی نہ گئی، میرے گھر کوئی مصیبت کبھی آئی نہ گئی. ابھی آپ بولیں گے میرے گھر کوئی مصیبت کبھی آئی نہ گئی. اب دنیا کہہ رہی ہے بھئی کیا ضرورت ہے ہر سال یہ کرنے کا، جبکہ دنیا آپ کی دشمن ہوئی ہوئی ہے اسی وجہ سے. فائدہ یہ ہوا شبیر پر رو لینے کا، فائدہ یہ ہوا شبیر پر رو لینے کا، سارا گھر لٹ گیا اشکوں کی کمائی نہ گئی. صحیح ہے. اب اس سے زیادہ بولیں گے آپ. فائدہ یہ ہوا شبیر پر رو لینے کا، سارا گھر لٹ گیا اشکوں کی کمائی نہ گئی. کربلا کرب و بلا جو دیکھ کر آئے ہیں وہ خاموش رہ گئے تو بہت افسوس ہوگا. کربلا کرب و بلا حسن تیرا کیا کہنا، کربلا کرب و بلا حسن تیرا کیا کہنا، ایسی جنت تو فلک پر بھی بنائی نہ گئی. اب داد چاہیے، اب داد چاہیے. کربلا کرب و بلا حسن تیرا کیا کہنا، ایسی جنت تو فلک پر بھی بنائی نہ گئی. اور کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، یہ حقیقت کسی ہندا سے چبائی نہ گئی. بڑی نوازش. بہت شکریہ.
پھر سے پڑھو. کربلا کرب و بلا حسن تیرا کیا کہنا. کربلا کرب و بلا. دعا کریں مولا ہم سب کو لے کر جائیں. جو گئے ہوئے انہیں بھی بار بار بلائیں مولا. یہ ہمارے مات بھائی خاص طور پر آپ کی خدمت کرتے ہیں اس عنوان سے. مولا ان کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرے. جو نہیں گئے ہیں بالخصوص اس فرش ازا کے صدقے میں مولا آپ کو کربلا بلائیں. آپ جائیں اپنی آنکھوں سے. کربلا کے بعد پھر کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا. کربلا بھی گیا, ایران بھی گیا, شام بھی گیا, عمرہ بھی کیا, سب کچھ کر لیا. جو کربلا میں ہے وہ کہیں نہیں ہے. کربلا کرب و بلا حسن تیرا کیا کہنا. انکل اشارہ کر رہے ہیں بار بار وہ شعر سناؤ. کربلا کرب و بلا حسن تیرا کیا کہنا. ایسی جنت تو فلک پر بھی بنائی نہ گئی اور کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ. یہ حقیقت کسی ہندا سے چبائی نہ گئی. یہ حقیقت کسی ہندا سے چبائی نہ گئی. فائدہ یہ ہوا شبیر پر رو لینے کا, سارا گھر لٹ گیا, اشکوں کی کمائی نہ گئی. نام حیدر کی یہ اعجاز نمائی نہ گئی. میرے گھر کوئی مصیبت کبھی آئی نہ گئی. یہ ہے کربلا. یہ ہے کربلا. جب کربلا پہنچے ہیں حسین, آج چونکہ وقت ہو گیا تو کل انشاءاللہ شہزادوں کے تابوت برآمد ہوں گے, شہزادی ثانیہ زہرا کے دونوں بچوں کے. تو کوشش کیجیے گا وقت پر ہی تقریر شروع ہو جائے تاکہ مصائب زیادہ کل سناؤں گا آپ کو. تابوت برآمد ہوں گے, شبی برآمد ہوگی, آئیے گا انشاءاللہ زیارت کیجیے گا. اور جب زیارت کر رہے ہوں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جب پہنچے حسین ابن علی کرب و بلا تو 2 محرم تھی, 3 محرم گزری, 4 محرم گزری. اب لشکر پہ لشکر آ رہے تھے, صحیح ہے, اور کوئی لشکر 5-10 افراد کا نہیں تھا, ہزاروں کی تعداد کا لشکر. ہزاروں کی تعداد میں جب افراد سرزمین کرب و بلا پہ وارد ہو رہے تھے تو ایک الگ ہی دھمک تھی. ٹھیک ہے, تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے بلا کے پوچھا, بھیا یہ کیسا شور ہے, یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو فرماتے تھے شمر آیا ہے اتنا لشکر لے کر. سنتی تھی. پھر جب آواز آتی تھی بھیا یہ کیسی آوازیں ہیں, تو بتاتے تھے ہرملہ آیا ہے اتنے افراد کا لشکر لے کر. اب 2 روز سے یہی سنے جا رہی تھی. بلایا اور بلا کے فرمانے لگی, بھیا یہ 2 دن سے میں سن رہی ہوں یہ لشکر پہ لشکر چلے آ رہے ہیں, اور جتنے بھی آ رہے ہیں یہ سارے تیرے ہی خون کے پیاسے ہیں. کیا اس جہان میں کوئی ایسا نہیں جو تیری مدد کرنے کے لیے آئے؟ کیا کوئی ایسا نہیں جو تیری نصرت کرنے کے لیے آئے؟ سوچنے لگے, فرمانے لگے, بہن آپ تو جانتی ہیں کہ نانا کے ساتھ کیا ہوا, بابا کے ساتھ کیا ہوا, بھیا کے ساتھ کیا ہوا, کون ہے ہمارا ساتھ دینے والا, کون ساتھ دے گا؟ فرمانے لگے, بھیا آپ کا ایک بچپنے کا دوست ہے. ایک لفظ کہہ دوں, یاد رکھیے گا, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی خوش قسمتی حبیب کے لیے کچھ ہو نہیں سکتی کہ بھیا آپ کا ایک دوست ہے بچپنے کا, حبیب, اگر اسے بلائیں گے تو آئے گا. حسین فرمانے لگے, ہاں حبیب آئے گا, لاؤ ایک خط لکھتے ہیں حبیب کو. حبیب کے نام پر ایک خط لکھا, خط لکھ کر قاصد کو بلایا اور بلا کے فرماتے ہیں جتنی جلدی ممکن ہو کوفے چلا جا اور جا کر یہ خط پہنچا دے. اب جب میں مقتل کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ حسین کے پاس جتنے بھی افراد ہیں وہ سب عام افراد نہیں ہیں, ہر کوئی اپنی جگہ ایک بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. حسین کے پاس ایک فرد ہے جو حسین کے برنامے آگے پیچھے کرتا ہے, لے کر جاتا ہے, لے کر آتا ہے. یہ مہارت تھی اس دور کے حالات کے اعتبار سے کہ کیسے اور کہاں سے اور کب جانا ہے اور کہاں پہنچانا ہے اور کب کیسے کہاں سے جواب لے کر واپس یہاں آنا ہے. وہ بھی حسین کے ساتھ ہے. اس کا نام جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا نام ہے سعید. نام جانتے ہیں شہداء کربلا میں سعید. یہ سعید کون ہے پہلے یہ بھی سن لیجئے تاکہ جو مجھے حکم دیا گیا تھا وہ بھی مکمل ہو جائے. سعید کون ہے؟ سعید خط و کتابت کا ذریعہ,
جب آخری خط آیا حسین کے پاس کہ مولا کوفے کے حالات تو ایسے ہو گئے، اب حسین نے کوئی خط نہیں لکھا کوفے، مگر یہ سعید حنفی کے نام سے مشہور ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ جب آخری خط لے کر آئے اور پتہ چل گیا کوفے کے حالات اب ایسے نہیں رہے کہ حسین وہاں جائیں، اور راستے کو تبدیل کیا، تو فرمانے لگے دیکھو تم نے بہت خدمت کی ہے میری، بہت برنامے لے آئے، بہت برنامے لے کر چلے گئے، اب چونکہ خط و کتابت کی ضرورت نہیں رہی، اب صرف اور صرف مشکلات ہی مشکلات ہیں، لہذا تم چلے جاؤ، تم چلے جاؤ۔ سعید حنفی رونے لگے اور رو کر کہنے لگے فرزند رسول یہ آپ نے کیا کہہ دیا، میں چلا جاؤں؟ خدا کی قسم میں تو جانے والا نہیں ہوں، میں تو آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ سعید، کیا عجیب و غریب باتیں ہیں۔ جواد عاملی، آیت اللہ جواد عاملی نے ایک جملہ لکھا، اب بات آ گئی تو کیا کریں، سنا دیتا ہوں آپ کو۔ جواد عاملی کہتے ہیں صرف جان دینا کمال نہیں تھا کربلا والوں کا، صرف جان دینا کمال نہیں تھا، کہ جان تو بہت سے لوگوں پہ دے دیتے ہیں، جان دینا کمال نہیں تھا، کمال اس بات کا تھا کہ صرف جان نہیں دے رہے تھے بلکہ جانتے تھے کس کے لیے جان دے رہے ہیں، کہ وہ جو عرفان کی منزل تھی وہاں تک کوئی چھو نہیں سکتا انہیں۔ آیت اللہ جواد عاملی نے کہا سعید حنفی نے جب شب عاشور چراغ بجھے اور جلے، اور جب حسین سب سے پوچھ رہے تھے گئے کیوں نہیں، تو سعید کی باری بھی آئی۔ بس یہ ایک جملہ سن لیجئے تو پھر آپ کو روایت وہیں سے مسلسل کرتا ہوں۔ کہ سعید گئے نہیں؟ کہا مولا گئے نہیں، زندگی ایک بار ملتی ہے، ایک بار موت آتی ہے، لیکن خدا کی قسم اگر 70 بار مجھے مارا گیا اور 70 بار مجھے زندہ کر کے آخری مرتبہ مجھے زندہ جلا دیا گیا اور میری میت کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا گیا، اور اڑانے کے بعد پھر مجھے زندہ کر کے اگر پوچھا گیا کہ کیا حسین کا ساتھ دو گے، مولا میں آپ کا ساتھ تب بھی نہیں چھوڑوں گا۔ جواد عاملی کہتے ہیں یہ عرفان کی منزل ہے، یہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ حسین کہنے لگے جیسے چاہنے والے مجھے ملے ایسے کسی کو نہیں ملے۔ سعید چلے خط لے کر، کوفے کے حالات بڑے عجیب و غریب ہیں، بہت زحمت دے دی میں نے آپ کو، یہ آخری کے 2-4 جملے۔ خط لے کر آئے، دروازے پر دستک دی، حبیب اپنے گھر میں، دروازہ پہ دستک سنی، پہنچے، دیکھا تو فرمانے لگے کون ہے، نقاب ڈلی ہوئی چہرے پر، کہا انا برید الحسین، حسین کا قاصد ہوں۔ حسین کا قاصد اتنا سننا تھا حبیب نے، ایک مرتبہ ہاتھوں کو چومنے لگے، کہنے میرے مولا کا قاصد میرے دروازے پر یہاں کیوں کھڑا ہے، اندر آ جا، حالات اچھے نہیں ہیں۔ کیوں آیا ہے؟ کہ خط لایا ہوں۔ خط دیکھا، آنکھوں سے لگایا، لبوں سے چوما، پڑھنے لگے، کہ کوئی جواب ہے؟ کہ بس تم جاؤ، تم چلے جاؤ۔ خط لے کر پڑھتے ہوئے گھر میں آئے۔ اب جو داخل ہوئے گھر میں تو زوجہ گھر میں موجود، کہ حبیب کون ہے؟ کہ قاصد تھا۔ کہ کس کا؟ کہ مولا کا۔ کہ خیریت؟ کا مولا نے خط لکھا ہے۔ کہ کیا لکھا خط میں؟ کہ تم پڑھ لو کیا لکھا ہے۔ خط لیا حبیب کی زوجہ نے، پڑھنا شروع کیا، پڑھنے کے بعد جہاں بیٹھی تھی اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ کہ حبیب پھر کیا ارادہ ہے؟ کہ سوچتا ہوں چلا تو جاؤں لیکن ہو سکتا ہے مارا جاؤں، اگر مارا گیا تو تیرا کیا ہوگا؟ ترکی زوجہ نے سن کے کہنے لگی حبیب ایک کام کرو، یہ تلوار اور زرہ مجھے دے دو، تم گھر میں بیٹھو اور مجھے کرب و بلا جانے دو۔ اتنا سنا تو کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم نے شاید پڑھا نہیں خط میں لکھا کیا ہے۔ حسین نے لکھا ہے حبیب بس اتنا خیال رکھنا میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ علی اور بطول کی بیٹیاں بھی ہیں۔ اتنا سنا حبیب رونے لگے، کہنے لگے میں تو بس تیری مقام اور مرتبے کو دیکھنا چاہتا تھا، کہاں ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرا مولا مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں؟ غلام کو بلایا اور کہا دیکھ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں،
فلاں جگہ پر جا، میری سواری کو لے کر کھڑا ہو جا، بس میں آتا ہوں، کچھ دیر میں آتا ہوں۔ جلدی جلدی اپنا سامان لیا اور ایک مرتبہ چلے، مگر روئیں گے آپ، محسوس کیجئے گا روئیں گے آپ۔ مگر حبیب کو پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ کیا دیکھا؟ حبیب کا غلام حبیب کے گھوڑے کو کھڑا لے کر لجام فرس میں ہاتھ ہے اور دوسرا ہاتھ گھوڑے کی گردن پر پھیرتا جا رہا ہے، مگر کیفیت کیا ہے کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور حبیب کا غلام ایک جملہ کہہ رہا ہے جو حبیب نے سن لیا، کہا اے میرے مولا کی سواری تو رو نہیں، اگر میرا اور تیرا مولا نہیں آیا میں تجھ پر سوار ہو جاؤں گا، ہم دونوں چلیں گے اور غریب زہرا کی مدد کریں گے۔ حبیب نے اتنا سنا، ایک سرد آہ بھری اور آہ بھر کے کہنے لگے کیا زہرا کا لال اتنا غریب ہو گیا کہ جانور بھی اس پر آنسو بہا رہے؟ آپ رو دیے، مجلس ختم ہو گئی، بس 2 جملوں کی زحمت۔ ایک مرتبہ سوار ہوئے جلدی سے، گھوڑے کو جب ایڑ لگانے لگے تو چونکہ حبیب جانتے ہیں کہاں جا رہے ہیں، ایڑ لگاتے وقت غلام کو دیکھا اور کہا تو نے بڑی خدمت کی میری، اب میرے پاس باتیں کرنے کا وقت نہیں، جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ اب ایڑ لگانا ہی چاہتے تھے، غلام دوڑا اور جا کر حبیب کے پیروں سے لپٹ گیا اور لپٹ کر کہنے لگا مولا یہ کیا کر دیا آپ نے، مجھے آزادی نہیں چاہیے، میں تو چاہتا ہوں زہرا کے لال پہ قربان ہو جاؤں، کہ بس پھر وقت نہیں ہے، اسی پہ سوار ہو جا کہ جلدی پہنچنا ہے کرب و بلا۔ حبیب اپنے غلام کے ساتھ چلے کوفے سے کربلا، اور ایک مرتبہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ حسین نے بلا لیا سب کو کہ آ جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے، میرا دوست۔ ایک مرتبہ جیسے ہی حبیب پہنچے تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی، سانس لے لیں آپ، آخری کے تو جملے ہیں یہ، صدائیں بلند ہو رہی ہیں، یہ صدائیں خیموں میں پہنچی۔ کما جائے یہ پوچھئے کیسی صدائیں؟ کہ شہزادی آقا کے بچپنے کا دوست حبیب آ گیا، کہ میرے بھیا کو بلا۔ آئے حسین، کہ بھیا حبیب سے کچھ کہنا ہے، بلا لیجئے حبیب کو۔ آ گئے حبیب اور حسین فرمانے لگے بی بی آ گئے حبیب، کہ بھیا سب سے پہلے حبیب سے کہو تجھے علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ کیسی قسمت پائی ہے کربلا والوں نے، مگر حبیب تو کچھ اور ہی معرفت رکھتے تھے۔ جیسے ہی حسین نے کہا حبیب تجھے علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے، اتنا سننا تھا غش کھا کے زمین پہ گر گئے، اور ایک مرتبہ جب ہوش آیا تو خاک کربلا اٹھائی اور سر میں گرا رہے تھے کہ جو قرب و جوار کھڑے تھے بنی ہاشم کہنے لگے حبیب کیا ہوا؟ کہا ہے قیامت ہو گئی، ایسا وقت آ گیا علی کی بیٹیاں مجھے سلام کہہ رہی ہے۔ کیا اتنا غریب ہو گیا میرا مولا کہ علی کی بیٹیاں مجھے سلام کہہ رہی ہیں؟ ختم ہو گئی گفتگو، شب عاشور آئی، روز عاشور آ گیا، نماز کا وقت ہو گیا، اور ایک مرتبہ حسین نماز ادا کر رہے ہیں، نماز خوف ادا کی جا رہی تھی، مگر اتنے کوئی ظالم لوگ تھے، اتنے کوئی جسموں میں درندے تھے کہ کہتے تھے کہ حسین کو نماز کیا فائدہ دے گی، رکتے نہ تھے۔ حسین کے چاہنے والے حسین کے آگے کھڑے ہیں، ایسے میں تیروں پہ تیر سہ رہے تھے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا کہ کہیں حسین زخمی نہ ہو جائے۔ کبھی سعید آگے بڑھ رہے تھے، کبھی حبیب آگے بڑھ رہے تھے، کبھی زہیر آگے بڑھ رہے تھے، جو تیر آ رہا تھا کوئی اپنے سینے پر لے رہا تھا، کوئی اپنے بازوؤں پر لے رہا تھا، کوئی اپنے ہاتھوں پر روک رہا تھا۔ جب سعید دنیا سے جا رہے تھے تو زخموں اور تلواروں کے نشانوں کے علاوہ 13 تیر تھے جو سعید کے جسم میں پیوست ہو چکے تھے۔ جب حبیب جا رہے تھے نہ جانے کتنے زخم جسم پہ لے کے جا رہے تھے، جب زہیر جا رہے تھے نہ جانے کتنے زخم لے کر جا رہے تھے۔ یہ سب کیوں تیر سہ رہے تھے؟ کہیں زہرا کا لال زخمی نہ ہو جائے۔ ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا، اے حسین کے چاہنے والوں، ارے کبھی اس وقت تو آئے ہوتے جب حسین زین سے زمین کی طرف جا رہا تھا، ارے 1900 زخم تھے، جسم کا کوئی حصہ نہ تھا جہاں نشان نہ آیا ہو، جہاں زخم نہ آیا ہو۔ کسی نے مولا سے پوچھا مولا کتنے زخم تھے؟ ہاتھ میں انگوٹھی تھی، چھوٹا سا نگینہ تھا،
بڑھا کر کہا یہ نگینہ بہت بڑا ہے، میرے بابا کے جسم پہ اس سے مختصر جگہ بھی خالی نہ تھی کہ جہاں پر کوئی زخم نہ آیا، جہاں پر کوئی زخم نہ آیا ہو، بچاتے رہے۔ اور جب یہ جملہ سنا کیا فائدہ دے گی نماز، اب حبیب سے سنا نہیں گیا، کہا مولا مولا اب آپ کے جد کی اقتدا میں جا رہا ہوں، خدا حافظ کا چلے گئے۔ 90 برس کے بوڑھے ہیں حبیب، کئی ایک کو فنار کیا، سانس لے لیجئے آخری جملہ سن لیجئے، کئی ایک کو فنار کیا اور بالآخر رخصت ہو گئے دنیا سے۔ حسین نے اس 90 برس کے اپنے بچپن کے دوست کے لاشے کو اٹھایا اور وہاں لے کر آئے کہ جہاں شہداء کے لیے الگ خیمہ بنایا تھا۔ 10 محرم گزر گئی، 11 محرم آ گئی، 12 محرم کو قافلہ چلا کوفے کی جانب، اور ایک مرتبہ جب کوفے میں داخل ہو گیا، طاقت نہیں ہے کچھ کہنے کی، طاقت نہیں ہے، جیسے ادا ہو ویسے سن لیجئے گا۔ جب کوفے میں داخل ہوا قافلہ تو دیکھا کہ ایک کوئی نو عمر لڑکا ہے جو سید سجاد کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، اور سید سجاد نے محسوس کیا کہ یہ مجھے بار بار دیکھے چلے جا رہا ہے۔ بچے کو آنکھوں سے اشارہ کیا، اپنے قریب بلایا، کہا کون ہے تو؟ کہا میں حبیب کا بیٹا ہوں۔ کریم ابن کریم ہے، خدا کی قسم کریم ابن کریم ہے، اگر یہ بات پہنچ گئی بہت روئیں گے، بہت دیر تک روئیں گے۔ کہا کون ہے تو؟ کہا میں حبیب کا بیٹا ہوں۔ اتنا سنا تو ایک مرتبہ گردن کو جھکائے جھکائے کہنے لگے پھوپھی اماں حبیب کا بیٹا آیا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے اس آنے والے نوجوان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمانے لگی میں تیری ماں کو دیکھنا چاہتی ہوں، تیری ماں کہاں ہے؟ کہا ماں کو دیکھ کر کیا کریں گی؟ کہا اس لیے کہ تیرے بابا کا اسے پرسہ جو دینا ہے مجھے۔ ارے بتا تیری ماں کہاں ہے؟ ایک مرتبہ ایک جانب سے آواز آئی، اب جو شہزادی نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے مگر آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے۔ کہا بی بی حبیب کا پرسہ قبول کر لے مگر اتنا تو بتا دے آنکھوں کو بند کیوں کیا ہوا ہے؟ کہا شہزادی میں جانتی ہوں آپ کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں مگر میں دیکھ نہیں پاؤں گی علی اور بطول کی بیٹیاں بازار کوفہ میں بے مکنا و چادر میں نہیں دیکھ پاؤں گی۔ اتنا کہا اور ایک عجیب بین ہوا، کوفے کے بازار میں بین ہونے لگا۔ اتنی وقت گزرا، چند لمحے گزرے، عجیب سا شور ہو گیا۔ ابھی تک جس کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا اگر اس جملے پر نہ روئے تو جناب سیدہ سے توسل کرے۔ آخری جملہ گفتگو ختم ہو گئی، تقریر ختم ہو گئی، تھوڑی دیر گزری، عجیب شور مچ گیا۔ شور جانتے ہیں کیا تھا؟ نوجوان دوڑتا ہوا گیا، تلوار لے کر آیا اور آ کر اس نیزے پر کھڑا ہو گیا کہ جس نیزے کی بلندی پر حبیب کا سر تھا۔ جس نے نیزہ تھام رکھا تھا اس سے کہا تجھے معلوم ہے کس کا سر ہے؟ کہا تجھے جان کر کیا کرنا ہے کس کا سر ہے؟ کہا یہ میرے باپ کا سر ہے، اس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے، لا میرے بابا کا سر مجھے دے دے۔ کہا تجھے تھوڑی دینا ہے، ارے یہ تو امیر کے پاس لے جانا ہے، وہاں سے انعام لینا ہے۔ جوان نے سننا تھا، ایک مرتبہ تلوار کو نکالا اور اس تلوار نیزہ اٹھانے والے کو فنار کیا، اپنے باپ کا سر لیا اور لے کر چلنے لگا۔ اب جو شور مچا تو کسی نے آ کر سید سجاد کے کان میں کہا اے سید سجاد کیا تم نے سنا حبیب کا بیٹا اپنے باپ کا سر لے گیا؟ ارے جھکی گردن سے سید سجاد کہنے لگے ارے جس کا جوان بیٹا ہو، ہاتھ کھلے ہو، گلے میں توک نہ ہو، ساتھ میں مائیں بہنیں نہ ہو، اس کے بابا کا سر نو کے نیزہ پہ نہیں ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرما۔ پروردگار ان آنسوؤں کو باعث نجات قرار فرما، ان آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار فرما، بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، حاضرین کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ پروردگار کئی ایک مومنین نے دعا کی التماس کی، ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد ہمارے کربلائی صاحب تشریف فرمائے علیل ہیں، پروردگار مولا سید سجاد کے صدقے میں نے صحت یابی تندرستی عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد اس گریے کے توسل سے اس فرش ازا کے صدقے میں زندگی میں زیارت امام حسین نصیب فرما، مر جانے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے آقا کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ کی خبر جو خیموں میں عباس مر گئے، 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 سیدانیوں کے سنتے ہی، سیدانیوں کے سنتے ہی چہرے اتر گئے، پہنچی خبر جو خیموں میں عباس مر گئے، پہنچی خبر جو خیموں میں عباس مر گئے، بچوں سے رو کے بالی سکینہ یہ کہتی تھی، بچوں سے رو کے بالی سکینہ یہ کہتی تھی، اب کیا ملے گا پانی، اب کیا ملے گا پانی، چچا جان مر گئے، پہنچی خبر جو خیموں میں عباس مر گئے، پہنچی خبر جو خیموں میں عباس مر گئے، سیدانیوں کے سنتے ہی، سیدانیوں کے سنتے ہی چہرے اتر گئے، پہنچی خبر جو خیموں میں عباس مر گئے، پہنچی خبر جو خیموں
چل گئے